سے بہت بڑھ کر اور وہ ہے قرآن پاک۔ اس قرآن پاک کی شان کیا ہے؟ تو میں نے سورۃ رحمان کی ابتدائی 2-3 آیتیں پڑھی، مختصر سی الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا اشارہ فرمایا کہ اس قرآن کی اور اس کتاب کی شان کیا ہے۔ سورۃ رحمان میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے پوری صورت میں اپنی نعمتیں گنوائیں اور نعمتیں گنوا کر پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پوری فہرست بنا دی اپنی نعمتوں کی۔ لیکن اس صورت کا جو آغاز کیا اللہ پاک نے وہ اپنی صفت رحمان سے کیا۔ الرحمن، اللہ پاک کے بہت سارے اسماء حسنہ ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے جمال کو، رحمت کو ظاہر کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، غصے کو ظاہر کرتا ہے، کوئی قدرت کو بیان کرتا ہے، کوئی وسعت علم کو بیان کرتا ہے۔ مختلف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں۔ تو جو نام اللہ پاک کی رحمت کو بیان کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ مبالغے کے ساتھ، سب سے زیادہ وسعت کے ساتھ جو صفت رحمت کو بیان کرنے والا نام ہے وہ رحمان ہے۔ رحمان جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور صفت رحمت کو ظاہر کرتا ہے اتنا مبالغے کے ساتھ اور کوئی نام ظاہر نہیں کرتا کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں۔ کثیر الرحمہ، وسیع الرحمہ، کہ جس کی رحمت عام بھی ہے تام بھی ہے، اللہ وہ ذات ہے۔ تو جب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس نام مبارک سے کروایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کسی بڑی نعمت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کوئی خاصی نعمت عطا فرمائی، تبھی تو اپنا تعارف اس نام سے کروا رہے ہیں کہ اللہ رحمان ہے۔ رحمان ہے۔ اللہ پاک نے کون سی بڑی نعمت عطا کی؟ سوال ہوتا تو اللہ نے اس کا جواب دیا الرحمن علم القرآن، کہ اللہ اتنی رحمت والا ہے کہ اس نے تمہیں اپنا پاک کلام قرآن ہی دے دیے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان ہے کہ اس نے تمہیں قرآن ہی دے دیا ہے۔ کس کو دیا قرآن؟ کس کو دیا قرآن؟ غور کریں، عجیب بات۔ قرآن یہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے اور انسانوں کی پیدائش سے بھی 40 پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے اپنا یہ پاک کلام پڑھا اور پھر فرمایا کہ ایک مخلوق ہوگی اور اس مخلوق کو میں اپنا یہ پاک کلام دوں گا۔ تو فرشتے اس وقت سے مبارکیں دینے لگے کہ بڑی خوش قسمت ہوگی وہ مخلوق جس کو یہ نعمت ملے گی کہ اللہ اپنا کلام ہی ان کو دے دیں گے۔ وہ مخلوق کتنی خوش نصیب ہوگی۔ تو یا اللہ آپ نے قرآن دینے کے لیے کس مخلوق کا انتخاب کیا؟ بڑی مقدروں والی مخلوقیں موجود تھیں، فرشتے موجود تھے جو پاک ہی پاک ہیں، نرا نور ہی نور ہیں، طہارت ہی طہارت ہے، نجاست کا نام و نشان ہی نہیں ہے ان میں، گناہوں کا نام و نشان نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ بڑی پاکیزہ مخلوق موجود تھی فرشتوں کی، جنات موجود تھے۔ یہ جو آج شیطان ہے یہ عبادت میں فرشتوں کا سردار سمجھا جاتا تھا، بڑا عابد زاہد تھا، یہ موجود تھے اور کئی بے شمار مخلوقیں موجود تھیں۔ تو قرآن کس کو دیا اللہ پاک نے؟ تو جب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کے لیے دیکھیں کس کا انتخاب ہوتا ہے، کس کے مقدر جاگتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جتنی مخلوقیں موجود تھیں میں نے ان میں سے کسی کو بھی اپنا کلام دینے کا فیصلہ نہیں کیا، اس کے لیے میں نے ایک نئی مخلوق کو وجود بخشا جس کو میں نے اپنا قرآن دینا تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جب میں نے قرآن دینے کا فیصلہ کر لیا اس کے لیے میں نے سپیشل ایک مخلوق وجود میں لائی اور اس کا نام ہے انسان۔ خلق الانسان، سپیشل انسان کو میں نے پیدا کیا، نئی مخلوق کو میں نے وجود میں لائی تاکہ میں اس مخلوق کو قرآن دے سکوں۔ اس آیت سے
یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میری اور آپ کی اللہ پاک نے تخلیق ہی صرف اسی نعمت کے دینے کے لیے کی تھی کہ اللہ ہمیں قرآن عطا فرما دے، اللہ ہمیں قرآن عطا فرما دے۔ خالق الانسان، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا جب قرآن دینا چاہ۔ بھئی انسان کب سے شروع ہوئے؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئے نا۔ انسان بھی ہیں، نبی بھی موجود ہیں، نبی آ رہے ہیں، آسمان سے وحی آ رہی ہے تو قرآن آ جانا چاہیے، قرآن آ جانا چاہیے۔ انسان آ گئے، آدم علیہ السلام آئے، نبی بھی ہیں، انسان بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، بڑی بڑی شانوں والے نبی آ رہے ہیں، ان کی امتیں گزر رہی ہیں۔ یا اللہ اب انسان آ گئے ہیں، آپ کا وعدہ تھا کہ میں نے انسان کو قرآن دینے کے لیے بنایا ہے، تو انسان تو آ گئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تو آ گئے ہیں، لیکن جس کامل ہستی کو میں نے ابھی قرآن دینا ہے نا، وہ ابھی نہیں آئی، وہ ابھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی انسانیت پھر اپنی تخلیق کا مقصد نہیں پا رہی تھی، اور جس کو اپنی تخلیق کا مقصد نہ ملے پھر وہ ناقص ہیں۔ گویا انسانیت قرآن آنے سے پہلے ناقص تھی، انسانیت کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو بندہ جس کام سے جائے، شہر جائے، اور وہ کام نہ ہو تو شام کو آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ادھورا ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، کہ میں اس کام کے لیے گیا تھا، میرا کام نہیں ہوا۔ تو انسانیت کو پیدا ہی اللہ پاک نے اس لیے کیا تھا کہ میں ان کو قرآن عطا کر دوں، قرآن عطا کر دوں، لیکن وہ قرآن ابھی نہیں آیا۔ اس کا معنی انسانیت ابھی تکمیل کی مراحل میں ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس لیے ایک حدیث پاک آتی ہے مشکاۃ شریف میں، بالکل آخری حدیث ہے مشکاۃ شریف کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو اپنی امت کو شان بیان کرتے ہوئے، قرآن پاک کی آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انتم تتمون 70 امتاً، اے میری امت کے لوگو، اللہ نے تمہارے ذریعے سے 70 امتوں کو مکمل کر دی ہے۔ 70 کا لفظ یہاں کثرت کے لیے کہ بے شمار جو امتیں گزری ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب امتیں گزری ہیں، اللہ نے تمہارے ذریعے سے ان امتوں کو تکمیل بخشی ہے، ورنہ وہ امتیں ناقص تھیں۔ کیا نقصان تھا ان کے اندر؟ نقصان یہی تھا کہ جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا وہ مقصد ابھی نہیں ملا، قرآن نہیں ملا ابھی، تو یہ امت آ گئی تو مقصد پورا ہو گیا، قرآن آ گیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جب اللہ نے قرآن دینے کا فیصلہ کیا تو پھر سپیشل انسان والی مخلوق کو بنایا، پھر انسان کو بنا کر کیا کیا؟ آگے سنیں، خلق الانسان علمہ البیان، جب اللہ نے انسان کو بنا لیا تو اس کو بولنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ کیا مطلب بولنا سکھایا؟ بولتے جانور نہیں ہیں، پرندے نہیں بولتے، درندے نہیں بولتے، بولتے ہیں، لیکن اللہ والی بولی کوئی نہیں بول سکتا، بولتے تو سارے ہیں۔ وہ بولی بولیں جو میرا رب بولتا ہے۔ اللہ نے چونکہ انسان کو اپنا پاک کلام دینا تھا، اپنے پاک کلام کے لیے انسان کو وہ بولی بخشی جو خود رب کی بولی۔ یہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ شریف، قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، تو ہم نے پڑھنا تھا اپنی زبانوں سے، تو گویا ہم نے اپنی زبان سے اپنے اللہ کی بولی بولنی، اپنے رب کی بولی بولنی تھی۔ تو اس لیے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس کو بولنا سکھایا۔ واہ انسان تیری قسمت، واہ انسان تیری خوش نصیبی کہ جب تو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے کو پوچھے کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں بول رہا، میں نہیں بول رہا، کلام اللہ شریف اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ کلام اللہ کا ہے، جاری کس سے ہو رہا ہے؟ میری زبان سے ہو رہا ہے خوش نصیبی کی کوئی انتہا؟ میری گناہ گار زبان اس وقت کیا ادا کر رہی ہے؟ میرے رب کا کلام ادا کر رہی، کلام اللہ شریف پڑھ رہا ہوں میں۔ کیا سن رہا ہے؟ کلام اللہ شریف سن رہا، کلام اللہ شریف سن رہا ہوں۔ اگر انسان کو اپنے رب سے تعلق ہوتا، محبت ہوتی، عشق ہوتا، تو کیا ہوتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اور وہ محبوب جدا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کی کوئی تصویر دیکھتے ہیں، بچھڑ گیا ہے، تصویر دیکھ رہے ہیں اور تصویر بھی دیکھتے جا رہے ہیں، اس کو یاد بھی کرتے جا رہے ہیں، اس کو روتے بھی جا رہے ہیں۔
جسے محبت ہے. اور اگر تصویر نہیں ہے پھر موبائل کھولتے ہیں, اس کی کوئی گفتگو, اس کی کوئی پڑھی ہوئی نعت, اس کی ہوئی تقریر وہ مل جائے, اب اس کا کلام سن رہے ہیں, اس کا کلام سنتے بھی جا رہے ہیں, اس کی یاد میں روتے بھی جا رہے ہیں. تو یہ رب کا کلام ہے میرے اور آپ کے سامنے, کہ رب کا آیا ہوا کلام ہمارے سامنے موجود ہے, میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. اللہ نے اپنی نشانی بھیجی ہے, اللہ نے اپنا پاک کلام بھیج دیا ہے کہ میرا کلام جتنا چاہو پڑھ لو اور پڑھ کر میرے قریب ہو جاؤ. نعت خان نعتیں لکھتے ہیں, کچھ نعت خان شاعر بھی ہوتے ہیں, خود نعت لکھتے بھی ہیں, تو ان کو سب سے زیادہ شوق ہوتا ہے کہ لوگ میری نعتیں پڑھیں جو میں نے بنائی ہیں. ہر کسی کو اپنا کلام اچھا لگتا ہے. تو اللہ پاک کا کلام, بادشاہوں کلاموں کا بادشاہ, تو اللہ کتنا چاہتے ہوں گے کہ میرے بندے میرا کلام پڑھیں, میرے بندے میرا کلام پڑھیں. ایک شاعر تھے, بہت بڑے شاعر تھے زمانہ جاہلیت میں, مسلمان ہو گئے, صحابی بن گئے. جب صحابی بن گئے تو شعر و شاعری چھوڑ دی. تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ساتھی تھے, ظاہر ہے صحابی ہیں برابر کے ہیں دونوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو کہنے لگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا عرصہ ہو گیا کوئی نیا کلام لکھا. شاعر تھے جاہلیت کے دور میں, بڑے بڑے اچھے قصیدے لکھتے تھے, اشعار لکھتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کوئی نیا کلام لکھا. غصے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر, فرمایا تو کیا بات کر رہے ہیں آپ, میں اپنا کلام لکھوں, میں اپنا کلام لکھوں قرآن کے ہوتے ہوئے, قرآن کے آنے کے بعد. اب میں اگر اپنا کلام لکھ کر لوگوں کو دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ لوگوں قرآن چھوڑ کر میرا کلام پڑھو. وہ کتنا بدبخت ہوگا جو اللہ کا کلام چھوڑ کر میرے کلام پر اپنا ٹائم پاس کرے گا. بھئی یہی وقت تو قرآن پر پڑھنے پر لگا دے, جو میرا کلام تو نے پڑھنا ہے, جو میرا کلام سننا ہے وہ کلام اللہ سن لے, وہ اللہ کا کلام سن لے. رب کے کلام ہوتے ہوئے میں اپنا کلام لوگوں میں پھیلاؤں کہ میرا کلام پڑھو, میرا کلام سنو. ان کی کتنی بڑی بدبختی کی بات ہوگی, کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنی بالقرآن. اللہ نے بڑے بڑے خوش آواز نبی پیدا کیے, بڑی بڑی انہوں نے کلامیں پڑھی ہیں, قصیدے پڑھے, اللہ تعالیٰ کی تعریفیں پڑھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھو کیسے, وہ جو زبور تھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے اشعار ہی تھے زیادہ تر, اس میں احکام تھوڑے تھے. اللہ نے خاص لحن داؤدی, خاص ایک خوبصورت آواز دی, اور اللہ پاک چاہتے تھے داؤد جی یا رب یہ میری طرف سے آئی ہوئی حمد ہے, میری ذات کی تعریف ہے, میری دی ہوئی خوبصورت آواز میں مجھے سنایا کرو, میری دی ہوئی آواز, میری دی ہوئی حمد, اس میں مجھے اپنی تعریف سناؤ. تو اللہ کتنے شوق سے سنتے تھے. فرشتے, پہاڑ, پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے جب داؤد علیہ السلام وہ پڑھتے تھے. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ما اذن اللہ لنبی ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنی بالقرآن. آج تک اللہ نے شوق سے کوئی چیز نہیں سنی جتنا شوق سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرآن سنا ہے. جتنا شوق سے پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, سننے والا رب ہو, کتنے شوق سے, اور کیسا عجیب منظر ہوتا ہوگا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک قرآن پڑھتے ہوں گے. مسلمان تو مسلمان, اس وقت کافروں کا بھی دیکھنے والا حال ہوتا تھا, کافروں کا بھی دیکھنے والا حال ہوتا تھا. فجر کے وقت, تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے, اور اللہ نے حکم فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے نبی آپ رات کو جاگا کریں, رات کو کھڑے ہو جایا کریں. ان لک فی النار سبحا طویلا. اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو دن کی مصروفیت بہت ہے, اس لیے آپ دن کو اپنا کام کریں, لیکن رات میں نے دن بنایا آپ کا اپنی مخلوق کے لیے, اور میں نے رات بنائی ہے یار اور یار کی ملاقات کے لیے. دن آپ لوگوں کو دیں لیکن رات مجھے دیں, رات مجھے دیں. راز و نیاز کی باتیں ہوں. کیا باتیں ہوں گی
میرا کلام ہوگا، پڑھنے والے آپ ہوں گے، سننے والا میں ہوں گا۔ قم اللیل، ساری ساری رات کھڑے ہو کر مجھے قرآن سناؤ، میرا کلام سناؤ۔ کتنا خوش ہوتے اللہ، تہجد کے وقت کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاک کلام پڑھ رہے ہیں۔ وہ بدبخت ابو جہل سویا ہوا ہے، لیکن اس کی جاگ آ جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں گے، میں یہاں سویا ہوا ہوں، کیوں نہ جا کر پیشاب کے بہانے دور بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنو۔ اٹھ کے آ جاتا، ابو لہب آ جاتا، عتبہ آ جاتا، شیبہ آ جاتا، پیشاب کے بہانے قریب بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے، اور قرآن سننے میں اتنے محو ہو جاتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آس پاس کون بیٹھا ہے۔ جب تہجد کا وقت ختم ہوتا، تلاوت ختم ہوتی، اٹھ کے جانے لگتے، وہ تو بھی آ گیا، وہ تو بھی آ گیا۔ سارا دن تو گالیاں دیتے تھے، اب قرآن سننے آ گیا۔ آج مسلمان فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، کافر 3 بجے 2 بجے جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک قرآن سننے کے لیے۔ وعدہ کرو کل کو نہیں آؤ گے، وعدہ کر کے جاؤ کل کو نہیں آئے گے، بڑے وعدے کر کے جاتے تھے، لیکن اگلے دن پھر وہ لذت، قرآن سنا جا رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، کس کو نیند آتی ہے؟ آدھی رات کا ٹائم ہے، کون دیکھ رہا ہوگا، اکیلا اکیلا پیشاب کے بہانے جاتا ہوں، پھر قرآن سنتا ہوں۔ یہ کافروں کی شان ہوتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکے میں گھر تھا، اس گھر کے باہر چھوٹا سا چبوترا بنا دیا، مسجد ٹیپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بناء المساجد فی الدور وَإِن يُنْزَفَا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر مسلمان کے گھر میں چھوٹی سی مسجد ہونی چاہیے۔ جب گھر کا نقشہ بناتے ہو تو یہ بیٹھک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹی وی لاؤنج ہے، کہ یہاں سارے دن سارے گھر کے مرد عورتیں بڑے چھوٹے بیٹھ کر ٹی وی کے ڈرامے دیکھیں گے۔ الگ ایک کمرہ بنایا جا رہا ہے، تو ہر ضرورت کے لیے گھر میں آپ نے جگہ بنائی۔ مصلی لاؤنج بھی بنایا کہ یہاں ہم رہ کر مصلی بچھائیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ یہاں کوئی نماز کی جگہ بھی بنائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو حکم دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں مسجد ہونی چاہیے، چھوٹی سی مسجد کا معنی شرعی مسجد نہیں، جو باقاعدہ مسجد ہو، نماز کے لیے مخصوص جگہ ہونی چاہیے، اس کو پھر پاک صاف رکھو اور وہاں مسجدیں نماز بناؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے اثرات اپنی اولاد کو پر دیکھ۔ جب تم اپنے گھر میں نماز کے لیے جگہ مخصوص کرو گے، تمہاری اولاد کے ذہن میں ایک بات بیٹھے گی کہ یہ نماز میرے ابے کی میراث ہے، میں نے اس کو سنبھالنا ہے۔ آج کا مسلمان کا بچہ اپنے باپ سے ہر بے حیائی سیکھ رہا ہے، موبائل کے ذریعے ہر فحاشی سیکھ رہا ہے۔ اگر نہیں سیکھ رہا تو قرآن کی تلاوت نہیں سیکھ رہا، اگر نہیں سیکھ رہا تو نماز نہیں سیکھ رہا۔ آپ کے بچوں نے کبھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ آپ کے بچوں نے کبھی گھر میں بیٹھ کر قرآن کھول کر آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جب آپ کے بچوں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو بتاؤ وہ بڑے ہو کر وہ یہ کام کیسے کریں گے؟ وہ مصلی کیسے سنبھالیں گے؟ وہ قرآن پاک کیسے کھولیں گے؟ ماں باپ کی گود اولاد کا پہلا مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ اور باپ اور ماں آج کل کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بولنا بھی نہیں آتا، وہ رونے لگے فوراً اس کو موبائل کھول کے ماں پکڑا دیتی ہے، دیکھ اس میں گندی تصویریں۔ آنکھ کھلتے ہی بچے نے وہ گندی تصویریں ہی دیکھی ہیں، فحاشیاں ہی دیکھی ہیں، اوریانیاں ہی دیکھی ہیں، سن گندے گانے۔ اس کی فطرت میں ہی اس نے گانے اور گندی تصویریں اور بے حیائی ڈال دی، اور بڑے ہو کر وہی بچہ جب اس کا گریبان پکڑے گا پھر روتا پھرے گا، مولوی صاحب تویز دے دو، بچہ بگڑ گیا ہے۔ کس نے بگاڑا ہے؟ کس نے بگاڑا ہے؟ آپ بچے کو کہاں لے گئے؟ پھر جب بگڑ گیا اب روتے پھرتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ گیا ہے۔ اولاد کی تربیت کریں، ان کو قرآن پاک سکھائیں، ماں کو دیکھیں، باپ کو دیکھیں۔ میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا، ایک دفعہ جانا ہوا فیصل آباد میں بیان کے لیے ایک جگہ پر، بچوں کی جیل بنی ہوئی علیحدہ، صرف بچے ہیں اس میں قید، اور وہاں مسجد تھی چھوٹی سی جیل کے اندر، اور کچھ ساتھی نے وہاں بیان رکھا میرا وہاں کے ملازموں میں، تو وہ مولوی صاحب بتانے لگے عجیب عجیب حرکتیں کر کے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 15 سال کے 14 سال کے، بڑی بڑی بدکاریاں کر کے آ رہے ہیں، کوئی زنا کر کے آ رہا ہے۔
تشریف رکھیں۔ تو کوئی چوری کر کے آ رہے ہیں بچے، بدکاری کر کے کہتے ہیں زنا کر کے آئے ہوئے ہیں، قتل کر کے آئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہاری تو اتنی عمر نہیں، اتنے جرائم کہاں سے کر لیے ہیں؟ کہتے ہیں ابے کے موبائل سے سیکھے ہیں، میں نے ابے کے موبائل سے، موبائل میں دیکھا یہ سارا کچھ ہوتا ہوا، ہماری دکان تھی کریانہ کی تو وہاں کی لڑکی آ گئی، میں نے اسی طرح سے اس کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ اس طرح بدکاری کر دی۔ آج کل کی ماں باپ اپنی اولاد کو بدکاریاں تو سکھا رہے ہیں، گھروں میں جگہ بناؤ نماز کے لیے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو تاکہ تمہاری اولاد سیکھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر چھوٹی سی نماز کی جگہ بنائی ہوئی تھی، صبح تہجد کے وقت اٹھ کر پاک قرآن پڑھتے تھے، قرآن بھی پاک پڑھتے جا رہے ہیں روتے بھی جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھتے جا رہے ہیں روتے بھی جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد کے ٹائم عورتیں جمع ہو جاتی تھی، مرد جمع ہو جاتے تھے، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، کیسی لذت والی پاک کلام پڑھتا ہے، جمع ہو جاتے۔ مکے کے کافروں کو پریشانی لاحق ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسی طرح سے صبح اٹھ کر قرآن پڑھتے رہے تو پورے مکے کو مسلمان کر دیں گے۔ مطالبہ رکھ دیا ابو بکر یا قرآن بند کر دو یا مکہ چھوڑ جاؤ، یا قرآن بند کر دو اس طرح سے پڑھنا یا مکہ چھوڑ جاؤ۔ کہا مکہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن قرآن نہیں چھوڑ سکتا، بھی فجر کا قرآن میں چھوڑ دوں؟ تو یہ اللہ پاک نے اس پاک کلام کو بڑے شوق سے سنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ پاک نے اپنا پاک کلام قرآن پاک کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا، کتنی بڑی دولت عطا فرما دی۔ اس قرآن کی کئی حیثیتیں ہیں، ایک کتاب ہے کلام اللہ ہے لیکن اس کے اندر کئی برکات ہیں، کئی حیثیتیں ہیں۔ اس کی ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، تو میرے اور آپ کے پاس رب کی نشانی ہے، رب کا تبرک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے۔ تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے اگر کہیں پر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا بال مل جائے اور ہمیں اس کی زیارت نصیب ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی میں زیارت کر آیا ہوں۔ واقعی اس کی خوش نصیبی کی کوئی انتہا نہیں، لیکن بال مبارک تو کہاں پر تھا؟ جسم کے اوپر تھا، اور قرآن پاک تو دل مبارک سے ہو کر آ رہا ہے، اور پھر یہ رب سے آیا ہے۔ یہ اس بال مبارک والی تبرک سے بھی بڑا تبرک ہے کہ رب کا پاک کلام ہے، وہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اس سے اگر ہم محروم ہیں، اسے تو محروم نہ کریں اپنے آپ کو۔ یہ اتنا بڑا تبرک اللہ نے اپنے ہر بندے کو عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو عطا فرمایا ہے۔ تبرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے جہاں بھی جائے وہ برکتیں ہی برکتیں بکھیرے، رحمتیں ہی رحمتیں اتارے۔ تو قرآن پاک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اوپر فرشتے عاشق ہیں، فرشتے عاشق۔ یہ جہاں پڑھا جاتا ہے فرشتوں کا رش لگ جاتا ہے، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ کا پاک کلام پڑھنے کی قدرت نہیں ملی، طاقت نہیں ملی کہ وہ قرآن پڑھ سکیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے اپنی بولی صرف انسانوں کو عطا کی ہے، جو اللہ کی بولی بول سکیں۔ انسانوں کے علاوہ اللہ پاک نے اپنی بولی کسی کو نہیں دی، تو سوائے جبرائیل علیہ السلام کے کوئی فرشتہ قرآن پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ عاشق ہیں اللہ کا کلام سننے کا، تو پھر بندوں سے وہ ڈھونڈتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے فرشتے رش لگا لیتے ہیں قرآن سننے کے لیے، جمع ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے، تو آپ اپنے گھر میں اگر فرشتوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تہجد کے وقت حضور فرشتے ہر گھر میں پھرتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کر تو قرآن پاک پڑھ رہا ہو۔ جس گھر میں مل جائے فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، جو چیز تلاش کر رہے ہو اس گھر میں موجود ہے۔ وہاں فرشتے جمع ہو کر اللہ کا پاک کلام سنتے۔ تو اس کی ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ شفا ہے، یہ شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ کوئی بیماری ہو پڑھ کے دم کرو۔ اب ایک صحابی ہیں غالباً ابو سعید رضی اللہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مشہور قصہ ہے، ان کا سفر میں جا رہے ہیں، کسی بستی سے گزرے، کافروں کی بستی سے، بھوکے تھے، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ اتفاق کی بات، ان کے سردار صاحب کو سانپ ڈس گیا اور یہ قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ان کے پاس آ گئے، کوئی دم، کوئی درود، ہمارا ایک بندہ ہے چودھری صاحب ہیں، مرتے ہیں، جو علاج کر رہے ہیں دم، وہ مریض نہیں ٹھیک ہو رہا، کوئی دم کرتے ہو؟ کہتے بالکل کرتے ہیں، لیکن کریں گے نہیں، ہم نے کھانا مانگا، تم نے روٹی نہیں دی، دم نہیں کریں گے، تمہاری مہربانی۔ کہا اس شرط پر دم کریں گے کہ اگر تمہارا مریض ٹھیک ہو گیا تو 100 اونٹ لیں گے، نہ ٹھیک ہوا تو کچھ نہیں دینا، شرط یا دم؟ کہا بالکل دیں گے۔ سردار تھا، وہ بچ جائے، 100 اونٹوں کی خیر ہے۔ تو جا کر انہوں نے دم کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا، اونٹ لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ اس طرح سے اونٹ لے آئے ہیں، ہمارے علی حلال ہیں یا ناجائز؟ تو فرمایا جائز ہے۔ اب یہ قرآن پاک کو انہوں نے علاج کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے جب قرآن پاک کو علاج کے لیے استعمال کیا جائے اس کی حیثیت اور ہو جاتی ہے، اور جب قرآن پاک کو عبادت کے لیے استعمال کریں گے اس کی حیثیت اور ہو جائے گی۔ یہاں بطور علاج کے قرآن پاک کو استعمال کیا، اس لیے علاج پر اجرت لینا جائز ہے، تو جائز ہے۔ فرمایا اگر بچے ہوئے ہیں تو میرا بھی حصہ رکھو۔ پوچھا کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ کہا جی سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام ہے شافیہ، اللہ نے جو اس کے نام رکھے ہیں، ایک اس کا نام مستقل شافیہ بھی ہے کہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ جادو جنات کے لیے آخری 2 کل شفا اترے ہیں، عام بیماریوں کے لیے سورۃ فاتحہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو قرآن پاک شفا ہے۔ اس کی ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ تیرے رزق کے لیے برکت ہے۔ فرمایا سورۃ مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھ لو، گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ روزی دلاتا ہے، یہ شفا دلواتا ہے، یہ برکتیں اور رحمتیں اتارتا ہے، فرشتوں کو اتارتا ہے اور جنات کو بھگاتا ہے، جنات کو بھگاتا ہے۔ کہ سورت اپنے آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو گے، جادو جنات سے، شیاطین سے تمہارے گھر کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی کئی حیثیتیں اللہ نے بنائی ہیں، اور قرآن پاک کی ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، اور ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ معجزہ بھی، دعویٰ بھی خود ہے، دلیل بھی خود ہے، دعویٰ بھی خود ہے، دلیل بھی خود ہے۔ ہدایت کا معنی یہ دعویٰ ہے، اور معجزے کا معنی اس کی دلیل ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو 2 چیزیں دی ہیں، کتاب اور معجزہ، لیکن کتاب علیحدہ ہوتی تھی، معجزہ علیحدہ ہوتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزے بہت دیے ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ خود قرآن پاک۔ چیلنج کیا اللہ پاک نے کہ اگر قرآن کو اللہ پاک کی اتاری ہوئی کتاب نہیں مانتے ہو تو تم بھی بڑے فصیح بلیغ ہو، اس کے برابر کی کتاب بنا کے دکھا دو۔ بڑا زور لگایا، لیکن قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور معجزہ بھی ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایہ عربی کا لفظ ہے، اور ہادی، ہدایت، ہادی کا معنی راستہ دکھانے والا۔ ہدایت راہ دکھانے والی کتاب۔ کس چیز کا راستہ؟ کس چیز کا راستہ؟ جنت کا راستہ۔ وہ کتاب جو انسانوں کو جنت کا راستہ دکھا دے، ہدایت کا معنی یہ ہے۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے۔ اب اس کی حیثیت معجزے کی ہے۔ آج اگر تم دنیا کے پاس جاؤ اور ان کو کہو ہدایت چاہیے، کسی نبی کی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت چاہیے، تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے؟ بالکل نبی تھے۔ ان کے نبی ہونے کی کوئی ثبوت، کوئی دلیل، جس کو معجزہ کہتے ہیں، وہ دکھا سکتے ہو؟ بالکل دکھا سکتا ہوں۔ ان کے نبی ہونے کا ثبوت خود قرآن پاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا یہی ثبوت پیش کرتے تھے، میں بھی ثبوت پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور 2 معجزے تھے، بغل میں ہاتھ ڈالتے، باہر نکالتے، وہ بلف بنا ہوتا تھا، چمکتا تھا۔ سوٹی تھی، وہ نیچے ڈالتے، فوراً سام بن جاتی تھی۔ یہ بڑے 2 معجزے تھے۔ اب بغل میں ہاتھ ڈالنا، چلو یہ تو ان کا اپنا ہاتھ ہے، اپنا بغل ہے، لیکن سوٹی تو علیحدہ چیز ہے نا، سوٹی تو علیحدہ چیز ہے۔ اپنے کسی امتی کو بھیجتے ہوئے جا فلانے کو ایمان کی دعوت دیا، اس کو کہے موسیٰ علیہ السلام کو مجھے اللہ کا نبی مانے،
اگر کوئی وہ ثبوت مانگے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کوئی ثبوت، میری یہ سوٹی لے جا، سوٹی ڈالنا سانپ بن جائے گی، اس کو ثبوت دکھانا۔ یہ سوٹی صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے سانپ بنتی ہے، کسی اور کے ڈالنے سے یہ سوٹی سانپ کوئی امت نہیں ہے ایسی جس امت کو اللہ نے نبی کے معجزے دے دیے ہوں۔ کسی امت کو نبی کے معجزے نہیں ملے، صرف نبی کے ہاتھ میں معجزہ ہوتا تھا، ان کی امت کو معجزے۔ امتیو تم کتنے خوش نصیب ہو، تم میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر اللہ نے نبی کا معجزہ رکھ دیا ہے، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے نبی کا معجزہ رکھ دیا۔ واہ کیسی شان ہے، نبی والا معجزہ ہم لیے پھر رہے ہیں اور امت کو دکھاتے نہیں ہیں لوگوں کو۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ یہ معجزوں کا امین اللہ نے آج تک صرف نبیوں کو بنایا، اور یہاں ہر گناہگار امتی اپنے نبی کے معجزوں کا امین بنا ہوا ہے۔ ہر گناہگار امتی نبی کا معجزہ لیے پھر رہا ہے، لیکن شرماتا ہوا پھر رہا ہے کہ میں کسی کو دکھا نہ دوں۔ ان سے گانے لے رہا ہے، ان سے فلاں چیز لے رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمیشہ معجزے صرف نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے رہے۔ یہ فخر، یہ سعادت اللہ نے صرف ہمیں بخشی۔ اور کتاب ہدایت، کتاب ہدایت جنت کا راستہ۔ ہمارا اصلی وطن کون ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں، ہمارا اصل گھر وہ ہے۔ یا اللہ وہیں جانا چاہتے ہیں، یا اللہ وہیں جانا چاہتے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، وہ جنت نہیں مل رہی، تلاش کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں آؤ میں اس کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اس کے راستہ دکھانے کے لیے کیا دے دی ہمیں؟ قرآن پاک دے دی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا۔ آپ نے سورۃ فاتحہ میں پڑھی، نماز میں پڑھی، اور نماز کی دعا سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا ہے۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ جو نماز میں مانگی جائے۔ تو نماز میں آپ نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھا جو جنت میں پہنچ جائے، سیدھا جو جنت میں چلا جائے، اس راستے پر چلا۔ ٹھیک ہے میرے بندے، کھول میری کتاب، کھول میری کتاب۔ آپ نے کتاب کھولی، شروع میں تو وہی سورۃ فاتحہ پڑھی ہوئی تھی جو آپ نے مانگ چکے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد فوراً پہلا لفظ یہ آیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک پیچھے جو کام ہو چکا نا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ وہی ہے۔ وہ جس دعا کی تو نماز میں دعا مانگا ہے نا، جس ہدایت کی، یا اللہ مجھے ہدایت دے، اسی کے لیے میں نے یہ کتاب تجھے دے دی۔ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جو تم مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو پڑھ اور پڑھ کے سیدھا جنت میں چلا جا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے میں نے ہدایت بنا کے بھیجی۔ تو ہدایت مانگتا ہے، یہ کتاب ہدایت۔ آج نہ کسی نبی کا معجزہ موجود ہے، نہ کسی نبی کی لائی ہوئی ہدایت موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بھی موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت بھی موجود ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کی قدر پہچانی، اور میں اور آپ اس کی قدر نہیں پہچان رہے۔ اس لیے صحابہ کرام گئے اور اس ہدایت کو لے کر، معجزے لے کر پوری دنیا میں پھرے، اور اللہ نے کیسی فتح عطا فرما دی۔ مکے میں کافروں نے تنگ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا ہے حبشے کا بادشاہ بڑا رام دل ہے، وہاں چلے جاؤ، شاید وہاں پناہ مل جائے۔ ہجرت کر لی حضرات نے اور حبشہ چلے گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے صحابہ گئے، تو مکے والوں نے پیچھے سے وفد بھیجا، حضرت عمر بن عاص اور ایک اور صحابی تھے، بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دو حضرات کو بھیجا کہ نجاشی کو کسی طرح سے ورگلا کے ان کو وہاں سے نکلوا دو۔ خیر یہ ہدیے تحفے لے کر وہاں پہنچے، اس کے درباریوں کو پہلے رشوت میں ہدیے دیے، اور تیار کیا کہ ہم بادشاہ میں دعویٰ رکھیں گے کہ مکے والے فتنہ ڈالیں گے، ان کو یہاں سے نکالو، پھر تم ہماری سفارش کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے، انہوں نے جا کر نجاشی کو کچھ ہدیے دیے، کہا جی ہم ایک عرض لے کر آئیں، کیا ہمارے شہر سے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ چکے ہیں، وہاں فتنہ ڈال آئے ہیں، یہاں بھی فتنہ ڈالیں گے، مہربانی کریں آپ ان کو یہاں سے نکال دیں۔ کہا میں ان کو پہلے سنوں تو صحیح، ملوں تو صحیح، بات کیا ہے، ایسے نکالنے کا حکم دے دوں کیسے ہو سکتا ہے؟ کل کو ان کو پیغام بھیجتا ہوں، وہ بھی آ جائیں، تم بھی آ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، آ جائیں گے ہم۔ تو ان کو بلوا بھیجا مسلمانوں کو، کل اتنے بجے حاضر ہو جاؤ۔ اب مسلمانوں کو فکر لائے گئی، پتہ تو چل گیا کہ اس طرح سے آئے ہوئے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں۔ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں،
جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ صاف صاف سامنے رکھ دیں گے، باقی آگے اللہ مالک۔ ہمارے پاس قرآن پاک دین ہے، بس یہی دعویٰ ہے، یہی دلیل ہے۔ تو اگلے دن جب نجاشی کے دربار میں بیٹھے آمنے سامنے، نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا ان کو جانتے ہو؟ یہ جانتے ہیں، یہ یہاں سے تمہیں نکلوانے کے لیے آئے ہیں، کیا چکر ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں نے امیر بنایا ہوا تھا بولنے کے لیے، تو وہ کھڑے ہوئے، تقریر کی، کہا ہماری حالت یہ تھی کہ ہم دنیا کے اعتبار سے بھی گرے ہوئے لوگ تھے، دینی اعتبار سے بھی دنیا کی حالت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے چمڑا کھاتے تھے، ہڈیاں چوستے تھے، اور دینی حالت یہ تھی کہ ہر پتھر اور ہر درخت کے آگے سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ کو رحم آیا اور اس نے ہمارے اندر سے ہی ایک ہستی کو نبی بنا کر کھڑا کر دیا، اور وہ ہمارے پاس دین لے کر آئے، اللہ کا ہدایت نامہ لے کر آئے، ہم نے اس کو قبول کیا اور یہ لوگ ہمارے دشمن بن گئے، بس یہ ہمارا جرم ہے۔ اچھا، اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، جو ہدایت بھیجی، اس کی کوئی آیتیں تمہیں بھی آتی ہیں؟ کہا کیوں نہیں، ہمیں وہ قرآن یاد ہے۔ اچھا مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نجاشی کے سامنے پھر قرآن پڑھا، اور وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، نجاشی روتا جا رہا ہے، وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، نجاشی روتا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے۔ اور جب قرآن بند کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نجاشی کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہوئے، یہ تو وہی کلام ہے جو آنا تھا اور الحمدللہ آ چکا ہے۔ کاش کہ میں بادشاہ نہ ہوتا، اس نبی کا ایک خادم ہوتا، امتی ہوتا، ان کی جوتیاں سیدھی کرتا، کاش اللہ مجھے وہاں پہنچا دے اور سعادت دے دے۔ میرا ملک تمہارے لیے حاضر ہے اور آج کے بعد تم میرے مہمان ہو، جہاں چاہو رہو، تمہارا خرچہ بھی میرے ذمے، تمہاری حفاظت بھی میرے ذمے۔ تو یہ ہدایت بھی ہے، معجزہ بھی ہے، صحابہ نے اس کی قدر کی۔ نجاشی کے سامنے یہی قرآن رکھا اور یہی معجزہ رکھا اور یہی دلیل رکھی، اللہ نے کامیابی دی۔ جہاں جہاں صحابہ گئے فخر کے ساتھ دین کو پیش کیا۔ آج کا مسلمان دین پر خود عمل کرتے ہوئے شرما رہا ہے۔ داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھی اللہ کے بندہ، ہم کہتے ہیں نا کسی بڑے سے تعلق بناؤ، اوکھے سوکھے ویلے کام آئیں گے۔ بڑے ہم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی پولیس کا افسر ہے، کوئی فوج کا افسر ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، اوکھے سوکھے والے کام آئیں گے، لوگوں سے بڑوں سے تعلقات رکھا ہو، یہ کام آتے ہیں، اور ہم اپنے کام نکلوانے کے لیے تعلقات جوڑ رہے ہیں۔ اوکھا سوکھا والا صرف دنیا تک نہیں ہے، اس سے آگے بھی بڑے اوکھے لمحات آنے والے ہیں، اس سے آگے بھی بڑے مراحل آنے والے ہیں، ان مراحل کے لیے بھی کوئی تعلقات بنا لیں، ان مراحل کے لیے بھی۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مومن کا آمنا سامنا کرا دیا جاتا ہے، اس میت کا آمنا سامنا کرا دیا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں اب اس ہستی کو پہچان، اس سے تیرا کوئی تعلق ہے؟ آج یہ تعلق کام آئے گا۔ اگر تو وہ مومن ہوتا ہے تو اچھلتا ہے، خوشی سے جھومتا ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میں تو ان کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا، میں تو انہی کا امتی تھا، میں نے تو انہی کا دین قبول کیا تھا، انہی کا کلمہ پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں بس چپ کر، بس اتنا امتحان لینا تھا، سو جا، نم کا نومت العروس، آج دلہن کی طرح تیرے لیے بستر لگا دیے جائیں گے، تیرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تیرے تعلقات بڑے مضبوط۔ آج یہ قبر نہیں ہے، یہ تیرے لیے جنت ہے۔ آج جو پہننے کے لیے مانگ، جو کھانے کے لیے مانگ، جو رہائش کے لیے مانگ، تجھے سب کچھ ملے گا، تیرے تعلقات بڑے مضبوط۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ دوسرا ہوتا ہے تو پھر جب آمنا سامنا کرایا جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں اس ہستی کے لیے ہمارے محلے میں کچھ لوگ رہتے تھے، وہ اس ہستی کے لیے ایک لفظ بولتے تھے، اس وقت وہ لفظ مجھے بھی کہنا آتا تھا، اب وہ لفظ مجھے بھول گیا ہے۔ معاذ اللہ رسول اللہ کا لفظ ہی اس بدبخت کو بھول جائے گا۔ تو فرمائیں گے دنیا میں تو تیرے بڑے لمبے ہاتھ تھے، لیکن آج بے تعلق نکلا، آج تو تیرا کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ آج دیکھ پھر قبر کے عذابوں کو دیکھ اور اس کی سختیوں کو دیکھ۔ اس لیے ہمارے یہاں زندگی ختم نہیں ہو رہی، تعلقات آگے کے بناؤ، اور آگے تعلق کام ایک ہی آئے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اس کو بنا لو، یہ سنت کے ساتھ بنے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ تعلق، اپنے رب کے ساتھ تعلق، تعلقات کو بناؤ۔
مولانا صادق الامین صاحب نے دارالسلام کے اجتماع میں ایک عجیب بات فرمائی کسی عالم کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک انعام عطا فرمایا، کیا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، کیا اے موسیٰ جب وہ صندوق میں ڈالنے لگی نا ماں، اب جو بھی اٹھائے گا پتہ نہیں کیسے بچے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے تیرے اوپر اپنی محبت چھڑک دی، جو تجھے دیکھے تو اس کا محبوب اور وہ تیرا عاشق ہو جائے۔ اے موسیٰ میں نے تیرے اوپر محبت چھڑک دی، جو تجھے دیکھتا جائے گا تیرا عاشق بنتا جائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی، اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کیا شان بنائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف تیرے اوپر محبت نہیں چھڑکی، تیری ادا اتارنے والے، نقلیں اتارنے والوں پر بھی میں نے محبت چھڑک دی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب، تو مجھے اتنا محبوب ہے، صرف تو محبوب نہیں ہے، جو تیری نقلیں اتارتا جائے گا نا، سنتیں اپناتا جائے گا، میں نے اس کے اوپر بھی محبت چھڑک دی۔ لوگ نہیں محبت کریں گے اس تیرے امتی سے، میں خود محبت کروں گا، میں خود اس کا محب بن جاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے ایسی رحمتوں والا نبی ہمیں عطا فرمایا، ان سے تعلق جوڑو، مضبوط کرو، وہ تعلق پھر قبر میں کام آئے گا، وہ تعلق پھر میدان محشر میں کام آئے گا۔ لوگوں کو پوچھیں گے کوئی تعلق والا ہے؟ اس دن تعلق والے ایم پی ایم این اے نہیں ہوں گے، یہ فوجی افسر نہیں ہوں گے، یہ حکومتی افسر نہیں ہوں گے، تلاش کریں گے تیرے خاندان میں کوئی حافظ تھا، آج اس کو تلاش کر، وہ کہاں پھر رہا؟ حافظ صاحب ادھر ادھر دیکھنا، ہم بھی کھڑے ہیں، آج تیری خاندان میں کوئی اللہ کا ولی تھا، آج اس کو تلاش کرو، وہ کدھر پھر رہا ہے، آج وہی چھڑا سکتا ہے۔ آج کوئی عالم تلاش کرو، تیری نسل میں کوئی شہید ہے، دین کی خاطر شہید ہوا ہو، آج وہ چھڑا سکتا ہے۔ اس دن لوگ پھر ان کو تلاش کریں گے، اپنے خاندانوں میں ان کو تلاش کریں گے، اور سب سے آخری سہارا اور بڑا سہارا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ یہ مجالس، یہ حلقے، یہ جلسے صرف اسی ایک نقطے کے لیے ہیں۔ میرے حضرت سے آپ جو تعلق قائم کر رہے ہیں، یہ ان سے نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنے رب سے تعلق ہے۔ تعلق ایمان لانے سے ہو چکا ہے قائم، لیکن کمزور ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے، قوی کرنا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے رب سے محبت کر رہے ہیں، ایسے بن جائیں کہ اللہ پاک بھی ہم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر